السلام علیکم ناظرین، ملٹری سسٹم فوجی نظام کسی بھی ریاست کا یا کسی بھی سلطنت کا اس کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی سلطنت کا یا کسی ریاست کا ملٹری سسٹم مضبوط ہے، اٹ مینس کہ وہ ریاست جو ہے وہ دنیا کی جو ٹاپ ترین ریاستیں ہیں اس کے اندر اس کا ایک نام آتا ہے۔ اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھ لیں تو جو ملک ہیں ڈفرینٹ دنیا کے اندر، اگر ان کی جو ملٹری پاور ہے اگر وہ سٹرونگ ہے، اٹ مینس کہ دنیا کے اندر ان کا ایک مقام ہے۔ اور جو تاریخ ہے، اگر ہم پیچھے تاریخ میں چلے جائیں تو وہاں پر تو جو ریاستیں تھیں یا جو سلطنتیں تھیں وہ چلتی ہی ملٹری سسٹم کی بیس پہ تھی، یعنی کہ اگر کسی بھی ریاست کا یا کسی بھی سلطنت کا جو ملٹری سسٹم ہے، فوجی نظام ہے، اگر وہ بہتر ہے، وہ مضبوط ہے، تو اٹ مینس کہ وہ ریاست جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کا سکہ چلتا ہے اور وہ ٹاپ کی ریاستوں کے اندر آتی ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ملٹری سسٹم تھا، جو فوجی نظام انہوں نے قائم کیا اپنی ریاست کے اندر اپنے 10 سالہ ٹنیور کے اندر، اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیل سے یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک اس عرب کے خطے میں جہاں پر بالکل بھی اس چیز کا کوئی پہلے نام و نشان ہی نہیں تھا، اس طرح کے سسٹم کا جو انہوں نے ڈیولپ کیا، اس کو اسٹیبلش کیا، پھر اس کے بعد جو اس کو مزید انہوں نے ترقی دی، اس پہ ہم آج جو ہے وہ بات کریں۔ تو اپنی کہانی کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ اس وقت جو طاقتور ترین ریاستیں قائم تھی دنیا کے اندر، ان کا فوجی سسٹم کس طرح کا تھا۔ اس وقت جو طاقتور ترین ریاستیں قائم تھیں، سلطنتیں، ان میں جو پرشین امپائر ہے اور رومن امپائر ہے، اور ان دونوں کا جو سسٹم تھا وہ فیوڈل سسٹم تھا۔ اور فیوڈل سسٹم سے مراد یہ ہے کہ پوری امپائر کے اندر مختلف قسم کے لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں کچھ ایسے تھے کہ جو اپنی لڑائی اور زور بازو یعنی کہ اپنی قوت کی بیس پہ انہوں نے نیچے جو اپنا جتھا بنایا ہوا تھا، یعنی کہ وہ لڑائی میں ماہر تھے اور لڑائی کر کے یعنی کہ وہ طاقتور تھے، ان کے نیچے آگے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے لوگ پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے تھے، اور جو حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا وہ ان سے ڈیل کر لیتا تھا کہ جب بھی ہمارا مقابلہ کسی مخالف کے ساتھ ہوگا تو تم نے جو ہے نا ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو اس طرح سے فیوڈل سسٹم تھا پورے ملک کے اندر، کوئی پراپر جو ہے وہ ملٹری سسٹم یا اس طرح سے کوئی نہیں تھا، تنخواہیں مقرر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ حملہ کرتے تھے اور جتنا مال وہ لوٹ لیتے تھے وہ آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، تو یہ فیوڈل سسٹم تھا۔ اور اگر ہم اسی دور میں عرب کے اندر دیکھیں کہ عرب کے اندر کس طرح کا فوجی سسٹم تھا، تو وہ بھی کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس طرح سے تھا کہ مالک نعمت کے علاوہ جو مال بچتا تھا وہ فوج کے اندر جو ہے وہ 10-10 روپے کے ساتھ تقسیم کر دیا جاتا تھا، کوئی پراپر تنخواہیں اس کی یا پراپر دفتر جو ہے نا وہ قائم نہیں تھے۔ تو پھر یہ اس کی جو پس منظر ہے بنا کس طرح سے، تو ایسا ہوا کہ جو بحرین کے گورنر تھے وہ حضرت ابو ہریرہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ 5 لاکھ درہم لے کر آئے مدینہ حضرت عمر کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ اتنی کثیر رقم تھی، تو حضرت عمر کو تو پہلے یقین نہیں آیا کہ یہ اتنی رقم لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یقین ہو گیا کہ واقعی میں اتنی رقم لے کے آئے تو انہوں نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ اتنی کثیر رقم کا کیا کیا جائے۔ تو صحابہ نے مختلف مشورے دیے، اس میں سے جو ایک صحابی تھے ولید بن حشام، انہوں نے مشورہ دیا کہ میں نے دیکھا کہ جو شام کے والی ہیں وہ جو ہے نا ان کا پراپر فوج کا ایک دفتر قائم ہے، اور انہوں نے رجسٹر بنائے ہیں جس کے اندر جو ہے نا رجسٹریشن ہوتی ہے فوج کی۔ تو یہ جو رائے تھی حضرت عمر کو پسند آئی، اور انہوں نے اسی بیس پہ جو ہے نا وہ رجسٹر کا جو ہے نا وہ کر دی، رجسٹر بنا دی، اس کے اوپر جو ہے نا وہ نام لکھنے شروع کر دیے۔ اور جو نام انہوں نے فرسٹ پہ لکھے ہیں ان میں انصار اور قریش سے انہوں نے شروع کیا، یعنی کہ جو قریش کے لوگ تھے، اور جو انصار یعنی کہ مہاجر، ان سب کے جو انہوں نے نام لکھے۔ اور تنخواہیں جو انہوں نے فرسٹ پہ مرتب کی وہ اس بیس میں مرتب کی کہ جو فضیلت کے ٹائپ سے، یعنی کہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اس کے بعد جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اس بیس پہ یعنی کہ جو ہے نا وہ انہوں نے تنخواہیں مقرر کی۔ فرسٹ پہ اتنا کوئی یعنی کہ پراپر نظام نہیں تھا، 15 ہجری کے اندر یعنی کہ یہ جو ہے نا انہوں نے سسٹم قائم کیا تھا، لیکن فرسٹ پہ صرف رجسٹر قائم ہوئے، نام لکھے گئے ہیں، اور تنخواہیں مقرر ہوئی تھی فضیلت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کی جو بیویاں اور جو بچے ہیں ان کے وظیفے مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرسٹ پہ کوئی اتنا پراپر نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا انہوں نے حضرت عمر نے ان کو ڈیولپ کیا۔ اس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ عرب کے اندر ایک نیا جو سسٹم ہے وہ اسٹیبلش کیا۔ اگر اس لحاظ سے یعنی 1400 سال پہلے آج کی ہم یہ دیکھیں تو یہ ایک نئی چیز تھی، ٹھیک ہے۔ آج تو شاید یہ اتنا ڈفرینٹ نظر نہ آئے، لیکن تب جو ہے نا یہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی جو انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور عجب ہوتا ہے، بندے کو حیرانی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا سسٹم جو ہے نا وہ قائم کیا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے بعد جو ہے انہوں نے فوجی صدر مقام قائم کیے، یعنی کہ ان کی جو سلطنت تھی ٹوٹل حضرت عمر کی، انہوں نے 8 صوبوں کے اندر تقسیم کیا ہوا تھا۔ تو جو بڑے بڑے یعنی کہ صوبے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ صدر مقامات یعنی کہ جو فوجی صدر مقامات ہیں جہاں سے ڈیل کیا جاتا تھا پورے صوبے کے فوج کو آگے سے، وہ انہوں نے قائم کروائی۔ اس میں جو ہے وہ اگر ہم عراق والی سائڈ پہ دیکھیں تو عراق، بصرہ، کوفہ، ان ایریاز میں ساری۔ اس کے بعد اگر شام والی سائڈ پہ دیکھیں تو دمشق، حمص، موصل
اور اردن، فلسطین، ان سارے ایریاز میں علیحدہ سے جو ہے نا وہ صدر مقامات قائم ہوئے. اس کے علاوہ جو مصر ہے اس کے اندر ایک صدر مقام قائم ہوا، اور جو مدینہ ہے اس کے اندر بھی ایک صدر مقام قائم ہوا. یعنی کہ یہاں سے سب جو پورے صوبے کی فوج کو ڈیل کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ استبل خانے انہوں نے بنائے جگہ جگہ پہ، یعنی کہ جہاں جہاں یہ علاقے فتح ہوتے جاتے تھے وہاں پہ استبل خانے انہوں نے ڈیولپ کروائے، بنوائے. اور وہاں پہ 4,000 گھوڑے جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے تھے ایمرجنسی کے لیے، تاکہ اگر کوئی حملہ ہو جاتا ہے ایمرجنسی میں گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایمرجنسی میں وہاں پہ پہنچائے جاتے تھے. یعنی کہ استبل خانے بنائے. اس کے علاوہ جو فوجی بار کے انہوں نے بنوائی، یعنی کہ فوج جہاں جو علاقے فتح ہو گئے وہاں پہ فوج کی رہائش کے لیے انہوں نے جہاں فوجی بار کے وہ بنوائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے فوجی چھاونیاں قائم کروائیں جگہ جگہ پہ، یعنی کہ جو علاقے فتح ہوتے جاتے تھے وہاں پہ جو ہے وہ فوجی چھاونیاں قائم کر دی جاتی تھی. اور جو فوجی چھاونے کے بارے میں جو زیادہ اس کو جو آگے مزید انہوں نے مطلب اس کام کو جو وسیع کیا ہے، جب شام کے ایریاز سارے فتح ہوئے تو وہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی تب جو ہے وہ بحری طاقت، یعنی کہ جو نیوی فورس ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو رومیوں سے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا کھٹکا سا لگا رہتا تھا کہ کبھی کبھی وہ جو ہے نا کہیں حملہ نہ کر دیں. تو جو چھاونیاں قائم زیادہ ہوتی تھی وہ ساحلی علاقوں پر قائم کی جاتی تھی تاکہ جو ہے وہ بچا جا سکے. رومی اگر اچانک حملہ کر دیں بحری راستوں کے ذریعے سے تو اس سے بچنے کے لیے جو فوجی چھاونیاں ہیں وہ قائم کی جاتی تھی ساحلی علاقوں میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو عراق اور یہ دیگر جو ایریاز ہے وہاں پر بھی فوجی چھاونیاں تھی، لیکن جو اس کا زیادہ اہتمام تھا وہ ساحلی علاقوں کے نزدیک کیا جاتا تھا. فوجی دفتر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو فوج کے یعنی کہ ڈفرنٹ آفیسز جو ہے نا وہ ڈفرنٹ علاقوں میں قائم ہو گئے تھے، اور ان کے جو ہے نا وہ پراپر رجسٹر ہوتے تھے جن کے اوپر نام لکھے جاتے تھے لوگوں کے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے کو مزید آگے جو ہے عمر نے بڑھایا ہے. یعنی کہ پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف چند انصار اور مہاجر ہیں یا مطلب قریش کے جو لوگ ہیں مطلب جو وہاں سے کام شروع ہوا تھا، لیکن ایسا ایسا یہ کام اتنا بڑا اور بڑھتا گیا کہ لوگوں کی مردم شماری پراپر جو ہے نا وہ کی جاتی تھی. مردم شماری کے ذریعے سے جو ہے نا پھر وہ نام درج کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے کو مزید آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے لاکھوں تک جو ہے نا وہ تعداد پہنچ چکی تھی. ٹھیک ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ لوگ رجسٹر کے اندر ان کی رجسٹریشن ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی کہ فوج میں ایڈ ہو جاتے تھے، ان کی تنخواہیں مقرر کرتی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور جو اس کا سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ ہر سال جو ہے وہ 30,000 نئی فوج بھرتی کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. ہر سال جو ہے نا وہ یعنی کہ اور جو فوجی ہیں یعنی کہ جہاں پہ تو علاقے جو فتح ہو جاتے تھے وہاں پہ جو ہے وہ فوج کو مستقل طور پہ ایک فوج یعنی کہ اس کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی کہ آپ یعنی کہ اس فوج کی کہ انہوں نے اسی علاقے کے اندر رہنا، بس اسے آگے انہوں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے. اور جو باقی نئی بھرتیاں ہوتی تھی ٹھیک ہے پھر بعد میں یعنی کہ ریپلیسمنٹ ہوتی تھی کہ جو ہے کچھ لوگ یعنی کہ آگے جائیں گے جنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو مفتوح علاقے ہیں صرف وہیں پر رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ہر سال 30,000 نئی جو ہے وہ بھرتی ہوتی ہے. اور اس میں اس کے اندر یعنی کہ اس قدر انہوں نے آگے مزید جو وسعت اس کو دی ہے کہ جو غیر عربی لوگ تھے، غیر اجمی لوگ تھے، غیر قومی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو فوج ہے یا ملٹری سسٹم اس کے اندر بعد میں جو ہے نا شامل ہونا شروع ہو گئے تھے، جس کے اندر جو ہے وہ مجوسی بھی تھے، یہودی بھی تھے، رومی بھی تھے، ایرانی بھی تھے. ٹھیک ہے. اور ایون یہاں تک کہ جو ہندوستانی ہیں یہاں سے جو ہمارے جو ہندوستان ہے سندھ جو ہے یہاں کے جو جاٹ تھے وہ شامل تھے یزگر کے ساتھ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کی فوج میں شامل تھے. ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں جب وہ علاقے سارے فتح ہوئے ہیں تو وہ لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو وہ سارے کے سارے بھی بعد میں اسلامی فوج کے اندر شامل ہو گئے تھے. یعنی کہ اس قدر وسعت انہوں نے جو ہے نا ملٹری سسٹم کو دیتی تھی اور اس میں انہوں نے کوئی قید نہیں رکھی کہ جی یہ ہمارے ملک کا ہے یا پھر یہ ہماری قوم کا ہے. ٹھیک ہے. غیر قوم کا غیر ملکی جانے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں تھی، بس جو ہے وہ اس کو ایڈ کر لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی تدبیر تھی حضرت عمر کی اور یہ سیاست تھی. ٹھیک ہے. ان کی آپ کہہ لیں کہ عبقریت تھی، جینیس مائنڈ تھا کہ جو ہے وہ جو دوسرے جو ملک ہیں ان کے لوگوں کو فوج میں ایڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ انہی کے لوگوں کو فوج میں ایڈ کر کے انہی کے خلاف لڑایا جائے. اس کے علاوہ جو فوج کی جو ماحول کا فوج کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق اس کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. یعنی کہ فوجی جو ہے ان کو روانہ کرنا ہے، اگر کوئی سرد علاقہ ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ گرمیوں میں فوجی بھیجنی ہے، اگر کوئی گرم علاقہ ہے تو وہاں پہ سرد میں فوجی بھیجنی ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. اور فوج کی جو عمارتیں قائم کی جاتی تھیں اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیچھے سے جو ہدایت بھیجتے تھے کہ اتنی جو ہے نا وہ سڑکیں اتنی کھلی رکھنی ہے، عمارتوں کے اندر آب و ہوا کا جو سسٹم ہے سارا، یعنی کہ ایون اتنی چیزوں کو بھی یہ خود حضرت عمر جو ہے نا وہ دیکھتے تھے، خود یعنی کہ ہدایات جاری کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو فوج کا لباس ہے وہ پراپر تھا. وردی کے بارے میں کوئی زیادہ تو نہیں آتا کہ اسلامی جو فوج تھی اس کی کوئی وردی پراپر تھی، لیکن یہ اتنا صرف آتا ہے کہ جو ایک یعنی کہ امامہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایک لمبی ٹوپی ہوتی تھی سر کے اوپر، اس کے علاوہ جو ہے وہ موزہ ہوتا تھا اور زرہ ہوتی تھی. یعنی کہ اس طرح سے مطلب اتنا کا لباس آتا ہے جو اسلامی جو فوج ہے اس کا لباس تھا. اس کی جو تنخواہیں مقرر کی جاتی تھی اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ فوج کی تنخواہیں جو ہیں وہ پہلے تو مقرر ہو گئی تھی، لیکن اب جب مزید جو ہے یعنی کہ 21 ہجری تک 15 ہجری میں یہ محکمہ
محکمہ قائم ہوا ہے، لیکن 21 ہجری تک جب مزید اس نے ترقی کیا ہے، اس میں وسعت آئی ہے، تو تنخواہوں کو بڑھا دیا گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک بندہ جو فوج میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کو زراعت سے بھی اور تجارت سے بھی اس طرح کے سارے کاموں سے روک دیتی ہے، تو ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ مزید آگے سے اضافہ کیا گیا، اور اس کی جو تنخواہوں کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ بہت یعنی ایک منظم طریقے سے کی جاتی تھی کہ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی بے ایمانی نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ ایک عریف، یعنی کہ عریف سے مراد یہ کہ ایک عریف مقرر کیا جاتا تھا. پہلے تو صوبے ہیں اس کے آگے اضلاع آتے تھے، مطلب ضلع ہیں، اس کے نیچے جو ہے نا وہ عریف یعنی کہ مقرر کیے جاتے تھے. اس کے نیچے 10 بندے ہوتے تھے، یعنی 10 بندوں کے اوپر ایک افسر ہے، اس نے سب 10 بندوں کے اندر تنخواہ کو تقسیم کرنا، ٹھیک ہے. اور ایک دو دفعہ مطلب لکھا ہوا اس طرح سے آتا ہے کہ ایک دو دفعہ جو ہے وہ بے ایمانی بھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس طرح کی کرپشن ہوئی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی ہے تو انہوں نے پراپر جو ہے نا وہ کمیشن بھیجا پیچھے جا کے، تو اس نے پراپر تحقیق کی اور سرزنش کی سارے کام کی، ٹھیک ہے. یعنی کہ کرپشن کا کس طرح سے بھی کیس جو ہے نا اس میں نہ نکلے، پراپرلی جو ہے نا وہ تنخواہیں جو ان کو تقسیم کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ فوج کی جو رسد ہے، یعنی کہ اس کو خوراک کہاں سے مہیا کی جاتی تھی، تو اس کے لیے پہلے تو کوئی پراپر اس طرح کا نظام نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں جو ہے نا وہ اس کو بھی حضرت عمر نے مزید ڈیولپ کیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فوج جو ہے وہ علاقہ جو فتح کرتی تھی وہاں سے جو غلہ وغیرہ لوٹا جاتا تھا اسی سے جو ہے نا وہ فوج کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ جو اس کو مزید ڈیولپ کیا ہے تو یہ علیحدہ سے ایک محکمہ بن گیا، یعنی کہ رسد کا جو ہے نا وہ علیحدہ سے ایک محکمہ بن گیا. جو صدر مقامات بنائے جاتے تھے وہاں سے اس کو جو ہے نا وہ ڈیل کیا جاتا تھا، فوجیوں کو اسپیشل جو ہے نا وہ کھانا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب اس کو مزید ڈیولپ کیا ہے تو اس میں اس طرح سے تھا کہ جو پہلے تو یہ تھا جو علاقے فتح ہوئے وہاں پہ جو ذمہ ہیں ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے کھانا جو ہے نا فوج کو دینا ہے. لیکن جب وہ ان کے اوپر مشکل گزرا تو اس کے بعد جو ہے نا اس میں تبدیلی کر دی گئی، ترمیم کر دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو ذمہ ہیں وہ یعنی کہ خوراک کی جگہ اس میں تو اتنے پیسے دے دیں، ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے نا وہ راضی ہو گئے ذمہ بھی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ جو اس کو پیسوں سے بدل دیا گیا. اور اس کے بعد جب مزید اس کو ڈیولپ کیا تو اس طرح سے تھا کہ خوراک بھی ملتی تھی، کپڑا ایون جو ہے نا فوجیوں کو کپڑے بھی دیے جاتے تھے، خوراک بھی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ شخص یعنی کہ گھوڑے تو خود مطلب تب گھوڑے ہوتے تھے سواری کے لیے، تو گھوڑے جو ہے نا وہ انہوں نے خود ہی کرنے تھے، یعنی کہ جو بندہ فوج میں ایڈ ہونا چاہیے گھوڑا اس کا اپنا ہوگا. لیکن یہاں تک اس کو ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ اگر گھوڑا وہ مینیج نہیں کر سکتا تو وہ حکومت یعنی مدینہ سے اس کا گھوڑا جاتا تھا کہ وہ گھوڑا بھی حکومت اس کو دے گی یعنی کہ لڑنے کے لیے. تو اس قدر یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو ڈیولپ کیا. اس کے علاوہ جو فن جنگ ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا. پہلے کوئی عرب کے اندر پراپر جو ہے نا وہ لڑنے کے فن جنگ کے پراپر کوئی سسٹم نہیں تھا. یعنی کہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ مخالف ہیں اور یعنی کہ دو آمنے سامنے لڑ، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مبارزہ تھی، ایک شخص وہاں سے نکلے گا ایک شخص وہاں سے نکلے گا، ٹھیک، اور آپس میں دونوں لڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا گتم گتا ہو جائیں گے، سارے آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. لیکن اس کو حضرت عمر سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اسلام کی کتاب میں اس کو تھوڑا سا ڈیولپ کر دیا گیا تھا کہ میمنہ، میسرہ اور قلب اس طرح سے پارٹ جو ہے نا وہ تقسیم مطلب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو مزید حضرت عمر کے دور میں جو ہے نا حضرت عمر نے اس کو مزید اس کو ڈیولپ کیا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو اسکرین پہ آپ کو یہ سارے نظر آ رہے ہوں گے جس میں یعنی کہ میمنہ، میسرہ، مقدمہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے یہ سارے مطلب جو ہے نا وہ انہوں نے اصلاحات تھیں اور فوج کے یعنی کہ حصے تھے کہ یہ سینٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علیحدہ سے آگے جو ہے نا وہ امیر مقرر کیے جاتے تھے، یعنی اس کو جو ہے نا انہوں نے مزید ڈیولپ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو فوج کی یعنی کہ جو فوج کو ٹریننگ دی جاتی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ مطلب اس دور میں جیسے ان کو تیرنا سکھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، گھوڑے کی سواری سکھائی جاتی تھی، پیدل چلنا، ٹھیک ہے، اور تیر لگانا، یعنی کہ یہ ساری جو ہے نا فوج کو مطلب ٹریننگ دی جاتی تھی. یہ فوج کی ٹریننگ تھی. اور اس کے علاوہ اسپیشل جو ہے نا وہ ایک جو بندے ہیں یعنی کہ ایک فوجی جو ہے اس کے پاس اس کو یعنی کہ اس چیز کا پابند کیا جاتا تھا کہ یہ ہتھیار وہ اپنے پاس رکھے گا ہر وقت. اس کے علاوہ ملٹری سسٹم کی یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ فوجی نظام کی ایک روح ہوتی ہے جاسوسی، اس پہ یعنی کہ بہت زیادہ فوکس ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے. اور یہ یعنی کہ اس طرح اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ نئے یعنی کہ اسلام قبول کرتے تھے، مختلف علاقے جو فتح ہوتے تھے وہاں پہ جو لوگ مطلب نئے اسلام قبول کرتے تھے ان سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ نے جو ہے نا اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی جو جتنی بھی ساری خبریں ہیں یا اگر کوئی مطلب نیچے کوئی سسٹم چل رہا ہے بغاوت کا یا اس طرح سے کوئی ساری چیزیں اس کی خبر جو ہے نا وہ آپ نے پہنچا دینی ہے. اور اس طرح سے اس کے علاوہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پرچہ نویس باقاعدہ قائم کیے ہوئے تھے. پرچہ نویس یعنی کہ یہ کہ وہ جتنے بھی جنگوں کے حالات ہوتے تھے ان کو مقرر ہی اسپیشل اس کام کے لیے کیا جاتا تھا کہ آپ نے جتنے بھی واقعات ہیں اگر کوئی مطلب گڑبڑ ہو رہی ہے کہیں پہ بھی آپ نے وہ لکھ کے پیچھے بھیج دینا، ٹھیک ہے. تو وہ لکھ کے پراپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے جو ہے نا وہ پہنچا دیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سارے کاموں کو جو ہے نا وہ خود یعنی کہ کور کرتے تھے، خود جو ہے نا وہ دیکھا کرتے تھے سارے کام کو، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے یعنی کہ جاسوسی کا نظام جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. تو یہ سارا ملٹی سسٹم تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا. اور اگر اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ملٹی سسٹم نہ کہا جائے بلکہ اسلام کا ملٹی سسٹم کہا جائے تو آئی تھنک سو دس از بیٹر. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اور یہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جینیس پن تھا، ٹھیک ہے. اور ان کی ایک عبقریت تھی کہ اس دور میں جب اس طرح کی چیزوں کو کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں. میں نے آپ کو پہلے فیوڈل سسٹم بتا دیا ہے، تب یہ چلتا تھا دنیا میں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی عبقریت سے ساری چیزیں دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کر کے دکھائیں کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ فوجی نظام چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسلام کا فوجی نظام بھی یہی ہے. اور جو فتوحات ہوئی ہیں نا بہت زیادہ علاقے حضرت عمر کے دور میں جو فتح ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر تب جو ہے وہ جذبہ ایمانی بہت زیادہ تھا کہ نبی کی موجودگی میں. ایک تو عربوں کے اندر استقرار اور جرت مطلب ہمت پہلی بہت زیادہ تھی،
لڑائی کے معاملے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سلم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر آ گئے، ان کو ایک مقصد مل گیا، اب ان کو لڑنے کا مقصد مل چکا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے نا وہ اس چیز نے ان کو زیادہ موٹیویٹ کیا عربوں کو، ٹھیک ہے، اور جو علاقے جو فتح ہوئے ان کی وجہ بھی یہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر جو حاکم ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عبقریت تھی، جس بیس پہ انہوں نے یہ سارا فوجی نظام جو ہے نا وہ چلا کے دکھایا، ٹھیک ہے، اور علاقوں کو فتح کر کے دکھایا، اور وہ ان کی ساری اپگریڈ اس بیس پہ کہ وہ سسٹم چلانے والا ٹھیک ہونا چاہیے، وہ حاکم اس طرح کے تھے کہ انہوں نے سسٹم جو ہے نا وہ اس کو چلا کے دکھایا، فوج کو وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو فوج کی جو رخصتی کے معاملات تھے ان میں بھی ایک پراپر ایک سسٹم تھا کہ وہ بھئی ایک سال پہلے تو یہ تھا کہ 1 سال سے پہلے جو ہے نا وہ بندہ واپس نہیں آ سکتا فوج میں اگر چلا جائے، لیکن بعد میں پھر وہ 4 مہینوں کا ٹینیور کر دیا تھا، یعنی کہ فوج کو سست نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اس کو خالی جمود کا شکار نہیں ہونے دیا جاتا کہ مطلب وہ پڑی رہے نہیں، بلکہ اس کو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بڑھتے جائیں، دنیا میں جو ہے نا اسلام کو پھیلاتے جائیں، اور دوسری بات ان کی قابلیت کو بہت زیادہ جانچا جاتا تھا، جو امیر مقرر کیے جاتے تھے فوج کے اندر ان کو ان کا پڑھے لکھے ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کے کردار کا اچھا ہونا، یہ چیزیں میٹر کرتی تھی کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ آگے اسلام کو دوسروں کے سامنے پیش بھی کرنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب ملٹری سسٹم دنیا کے سامنے پیش کیا، اگر آج بھی ہم اس کو نافذ کر رہے تھے ہم اسی بیس پہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ملٹری سسٹم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔